بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز سامعین، جو بھی انسان دنیا کے اندر آیا ہے ایک نہ ایک دن دنیا سے اس نے جانا ہے۔ یہاں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے ہوں گے، لیکن واحد ایک چیز ہے موت، جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ اپنے پاک کلام کے اندر بھی ارشاد فرماتے ہیں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت جب آتا ہے، تو یعنی موت کا وقت جب آتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے۔ اسی وقت آدمی کو موت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت متعین کیا ہوا ہے۔ اور یہ واقعات، موت کے واقعات ہمارے گھر کے اندر پیش آتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر موت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کے اور جو شعبے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون اعمال بتائے ہیں، اسی طرح ہمارا پیارا کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو مسنون اعمال ہیں، جو مرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ہم وہ اختیار کر لیں، ان پر عمل کر لیں، تو ہمارا پیارا جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند۔ تو انشاءاللہ آج کے بیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون اعمال بتائے جائیں گے جو مرتے وقت کرنے چاہیے۔ موت ایک اٹل چیز ہے، ہر کسی کو آنی ہے۔ تو ہمارا پیارا اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہو، اب دنیا سے جانے کی بھی علامات ہوتی ہیں کہ جس کا وقت قریب ہو، اب اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی یہ جو کنپٹی والی جگہ ہوتی ہے یہ اس کی اندر کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ ناک کا جو بانسا ہوتا ہے اگلا حصہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آخری وقت ہے اور پیارا دنیا سے جانے والا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون اعمال بتائے، ان میں سے ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھو کہ تمہارا پیارا دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی طرف کر۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ کی تلقین کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارا پیارا دنیا سے جا رہا ہو اسے کلمہ کی تلقین کیا کرو۔ اب کلمہ کی تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کو نہیں کہنا کہ آپ کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کلمہ کی تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے، شہادتین پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ، جس کا آخری جملہ دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوا
فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن دوستو، آخر میں کلمہ جو آدمی پڑھتا ہے وہ بھی اپنی طاقت سے نہیں پڑھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتے ہیں وہی آخری وقت میں کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی فرما برداری والی گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی برکت سے اس کا خاتمہ بھی اچھا فرماتا ہے۔ اور جو آدمی نافرمانی والی زندگی گزارے تو خدا نہ خواستہ اس کا خاتمہ بھی خراب ہوتا ہے۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر نور محمد، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے زندگی کے آخری لمحات۔ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا کہ ہاسپٹل کے اندر میری ڈیوٹی وہاں پر رہی تقریباً 20 سال، جہاں پر ایمرجنسی مریض آتے ہیں، کچھ تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور کچھ کی زندگی اگر باقی ہو تو وہ بچ جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میری 20 سال ایمرجنسی ہاسپٹل، جو ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی ہوتی ہے، وہاں گزرے، تو میں نے اپنی زندگی کا اور وہاں جو کام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کی آخری سانس ہمارے سامنے نکلے ہیں، تو میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ آخری وقت میں جو کلمہ پڑھتا ہے نا تو اپنی طاقت سے نہیں پڑھتا، بلکہ کوئی طاقت اسے پڑھواتی ہے، اور آخری وقت میں جو کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہیں کہ خود اس نے نہیں پڑھا، بلکہ کوئی طاقت اسے پڑھنے نہیں دیتی، تو وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور انہوں نے واقعہ بھی لکھا، انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی کا آخری وقت تھا اور وہ زبان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہائے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو آدمی جیسے زندگی گزارتا ہے نا ویسے ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ کی تلقین کرو۔ دوسرا فرمایا اگر پیارا تمہارا کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیارے جو تمہارے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، جو قریب المرگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ یاسین کی برکت سے اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اور موت کی سختی سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں ہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ میرے مولا موت کی سختی سے یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ اور فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو وہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، تو فرمایا جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح ایسے نکلتی ہے، مثال دے کر فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے کہ کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہو اور وہ اپنے آٹے کے اندر بال کو دیکھ لے، تو جس طرح وہ آرام سے وہ عورت بال کو نکال لیتی ہے، فرمایا اس طرح نیک آدمی کی روح نکلتی ہے۔ اور جو نافرمان ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، بغیر توبہ کے دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے اگر کسی کی چادر کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ اٹک جائے
تو وہ چادر کو جیسے کھینچتا ہے، کہیں سے وہ پھٹتی ہے اور کہیں سے زیادہ پھٹ جاتی ہے، تو جس طرح وہ جھاڑیوں میں چادر پھنس جائے اور جب اس کو کھینچتا ہے تو وہ کہیں سے پھٹ جاتی ہے، فرمایا جس طرح وہ کھینچتا ہے اس طرح گناہگار کی روح نکلتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب ہمارا پیارا دنیا سے چلا جائے تو جو اس کے پاس بیٹھے ہوں وہ اپنی زبان سے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ جو پیارا ہے جس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو فرمایا ہاتھ کے ساتھ اس کی آنکھوں کو بند کر۔ بعض دفعہ منہ کھلا رہ جاتا ہے تو ایک کپڑے کے کسی ٹکڑے کے ساتھ تھوڑی اور سر کو اس طرح باندھ دیں۔ اسی طرح جو پاؤں کے دو بڑے انگوٹھے ہیں ان کو آپس میں کسی کپڑے کے ساتھ باندھ دیں، کیونکہ فرمایا کہ اپنے پیارے کو اچھی حالت میں دنیا سے رخصت کیا کرو۔ یہ بعض دفعہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بعد میں آنکھیں بند نہیں ہوتی، بعد میں وہ منہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ جسم اکڑ جاتا ہے تو اس وقت چونکہ جسم بالکل ملائم ہوتا ہے اس وقت آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، تو یہ اس وقت یہ عمل کرنا۔ اس کے بعد اس کے کفن دفن کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر ہماری طرف سے بعض دفعہ یہ تاخیر ہوتی ہے، ہماری طرف سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم نماز جنازہ بہت تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا پیارا دنیا سے چلا جائے تو فرمایا اس کی کفن دفن میں نماز جنازہ میں بلا وجہ تاخیر نہ کرو، اس میں جلدی کرو، جلدی اس کا نماز جنازہ ہو جائے تاکہ وہ جلدی جو اگلے سفر کا جو مسافر ہے تاکہ وہ جلدی اس کا کفن دفن والا معاملہ حل ہو جائے۔ اب اس کا جو غسل ہے، غسل اس میں بہتر یہ ہے کہ اپنے پیارے کو غسل اس کے قریبی رشتہ دار دیں، قریبی رشتہ دار دیں۔ مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا ہے تو بیٹا غسل دے، اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو بیٹی غسل دے، ان کا زیادہ حق ہے، قریبی رشتہ داروں کا زیادہ حق ہے۔ اور مردے کو غسل دینے کی فضیلت بھی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مردے کو غسل دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو فرمایا جب وہ غسل سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض واقعات سامنے آتے ہیں کہ جب کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اسے غسل دینے سے کتراتے ہیں، غسل خود نہیں دیتے۔ تو یہ اپنی اولاد کو سکھانا بھی چاہیے کہ کیونکہ سب سے زیادہ حق غسل دینے کا اور نماز جنازہ پڑھانے کا اور قبر میں دفن کرنے کا سب سے زیادہ حق قریبی رشتہ دار کو ہوتا ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ سستی ہوتی ہے، اپنی اولاد کو مردے کو غسل دینے کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ آسان طریقہ ہے، اتنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، پہلے دائیں طرف پانی ڈالنا ہے پھر بائیں طرف پانی ڈالنا ہے، اور آسان سا طریقہ سیکھ لے پورا اور اس کے مطابق غسل دے دے۔ یہ اس وقت اس طرح غسل نہ دینا یہ دوستو یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت بابا جی فرمایا کرتے تھے جاندیاں واری ہاتھ نہ لاندے، جاندیاں واری ہاتھ نہ لاندے، ہاتھ لاندیاں ڈر دے، جے لئی تد پاپ کمائے او کتے تواڈی دید کر دے۔ کہ بعض کہ والدین فوت ہو جاتے ہیں، والد فوت ہو گیا تو اب بیٹا ہاتھ بھی نہیں لگاتا، تو یہ قریبی رشتہ دار بیٹا اگر باپ فوت ہو جائے تو بیٹا غسل دے، قریبی رشتہ دار غسل دے۔ اسی طرح کفن ہے تو جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا کے لیے
کسی کو کسی مردے کو کفن دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائیں گے، قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائیں گے۔ بعض اولیاء اللہ یہ اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی مسلمان فوت ہوا تو اس کا کفن میں دوں، کیونکہ ان کے سامنے فضیلتیں تھیں۔ اسی طرح قبر کی کھدائی ہے تو قبر کی کھدائی بھی فرمایا قریبی رشتہ دار کرے۔ یہ قریبی رشتہ داروں سے کام اس وجہ سے کرائے جاتے ہیں کہ اس کے اندر حکمت ہے۔ اب قریبی رشتہ دار خود غسل دے گا، خود کفن دے گا، خود نماز جنازہ پڑھائے گا اور خود قبر کھودے گا تو اسے بھی اپنی موت یاد آئے گی، لیکن ہم نے یہ کام دوسروں کے حوالے کر دیے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی موت بھول جاتی ہے۔ تو قبر بھی بہتر یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار کھودیں۔ اگر قریبی رشتہ دار نہ کھودیں تو پھر آدمی کسی سے مزدوری پر بھی کھدوا سکتا ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کے اٹھانے کا بھی طریقہ ہے کہ ویسے تو 4 بندے چارپائی اٹھاتے ہیں، نماز میت کے آگے چلنا یہ خلاف سنت ہے، میت کے آگے چلنا یہ خلاف سنت ہے۔ اور اگر کسی چارپائی کو کندھا دینا ہو، میت کی چارپائی کو کندھا دینا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دائیں طرف سے کندھا دیں، دائیں طرف سے کندھا دیں۔ اب میت کا بھی دایاں کندھا ہوگا اور اس کا بھی دایاں کندھا ہوگا۔ اسی طرح 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد چارپائی کی پچھلی جانب آ جائے، پھر دایاں کندھا دے، پھر 10 قدم چلے، پھر اسی طرح دوسری طرف آئے، پھر بایاں کندھا دے۔ اب میت کا بھی بایاں کندھا ہوگا اور اس کا بھی بایاں کندھا ہوگا، پھر 10 قدم چلے اور پھر چارپائی کی پچھلی جانب آئے، پھر بایاں کندھا دے، پھر 10 قدم چلے، یہ 40 قدم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی میت کی چارپائی کو جس نے کندھا دے کر 40 قدم چلا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اس طرح اس کو لے کر چلے۔ ایک مسئلہ غلط چل چکا ہے، اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر محرم عورت ہو اس کی چارپائی کو بندہ کندھا نہیں دے سکتا۔ کسی غیر محرم عورت کو اس کی چارپائی کو کوئی نامحرم مرد کندھا نہیں دے سکتا۔ تو دوستو یہ مسئلہ غلط ہے۔ آدمی جو بھی عورت فوت ہوئی ہو، کوئی بھی مرد اس کی چارپائی کو کندھا دے سکتا، اس کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے کندھا چارپائی کو دینا ہے اور اس کا کندھا اس عورت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا، لہذا وہ چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے۔ بعض جگہوں پر دیکھا ہے کہ یہ غلط مسئلہ چل چکا ہے، جس کی وجہ سے بیچارے رشتہ دار ہی میت کو اٹھا کے لاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چارپائی کو ہر مرد، کوئی بھی عورت ہے، چارپائی کو کندھا ہر مرد دے سکتا ہے، لیکن جب میت کوئی عورت ہے اس کو جب قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو پھر محرم مردوں کا اتارنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت کوئی اور مرد نہیں اتار سکتا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، تو اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری تھا۔ تو یہ جنازہ، اس کے بعد نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ دعا ہے۔ اس کے بعد فارغ ہو کر فرمایا کہ جو قبر کے اندر میت کو اتارا جاتا ہے، جو قبر کے اندر میت کو اتارا جاتا ہے، جو اتارتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زبان سے پڑھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جب پڑیاں وغیرہ لگ جائے
اور اس کے بعد جو اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، جو لوگ مٹی ڈالتے ہیں، تو اس کی بھی ڈالنے کا طریقہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو میت کے سر کی طرف آئے اور وہاں پر 3 دفعہ مٹی ڈالے، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے مٹی میت قبر کے اندر ڈالے، اور پہلی دفعہ پڑھے منہا خلقناکم، اور دوسری دفعہ جب مٹی ڈالے وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ جب مٹی ڈالے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو سر کی طرف سے مٹی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد جب قبر بند ہو جائے، اب قبر کتنی اونچی رکھنی ہے؟ بعض دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ قبر کو بہت اونچا کر دیتے ہیں، تو قبر صرف 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے، قبر صرف 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قبرستان میں بھیجا تھا اور فرمایا تھا علی، جو قبر 1 بالش سے اونچی ہو اس کو برابر کر، یعنی 1 بالش کے برابر کر۔ یہ قبر کی اونچائی ہو گئی۔ اس کے بعد جو مسنون عمل ہے کہ میت کے سرہانے، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں تک، اور میت کے پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، یہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد اول کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، میت کے لیے دعا ہے کہ جو اپنا پیارا دفن کیا ہے اس کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ قبر اس کی آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، میرے مولا اس منزل میں اسے کامیاب فرما، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب آسانی سے دینے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اس کے لیے دعا ہے۔ اب دعا جتنی لمبی مانگے گا اتنا اس پیارے کو، جو پیارا دفن کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پر لمبی دعا مانگنا۔ تو بیٹوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے لیے ہم کتنی لمبی دعا مانگیں؟ تو انہوں نے فرمایا اتنی لمبی دعا مانگنا کہ جتنی دیر کے اندر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور اونٹ کی کھال کو اتارا جاتا ہے، اونٹ کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اونٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے، جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر تم میری قبر پر دعا مانگتے رہے۔ لیکن دوستو اس میں دیکھا ہے بس مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد سارے رشتہ دار گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو لمبی دعا مانگنی چاہیے۔ اس نے پوری زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہے، اب اس پر مشکل وقت ہے اور ہم دعا بھی اس کے لیے نہ کر سکے تو پھر یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے۔ تو رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہاں بیٹھے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے، کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اوپر جو دعائیں کر رہا ہوتا ہے، دعاؤں کی برکت سے بعد دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیتا ہے، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دیتا ہے۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ بعض رشتہ دار اپنے پیارے سے محبت کی وجہ سے اپنے پیارے کی قبر کو پکا کر دیتے، پکی قبر بنوا دیتے۔ کوئی سیمنٹ کے ساتھ پکی بنواتا ہے، کوئی ماربل لگواتا ہے، اور کوئی کسی طریقے سے پکی کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا، پکی قبر بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ فرمایا
کہ جتنی قبر پرانی ہوگی نا، جتنی قبر پرانی نظر آئے گی، فرمایا اتنی اللہ کی رحمت زیادہ برسی، اتنی اللہ کی رحمت زیادہ برسی۔ تو یہ کسی اپنے پیارے کی پکی قبر بنوا دینا، ماربل کی قبر بنوا دینا، یہ جائز نہیں۔ وہی جو خرچہ کر رہا ہے اس سے کوئی نیکی کا کام کر کے اس کو اصالِ ثواب کر دے تو یہ تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے پکی قبر بنوانا یہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، کوئی فائدہ مند نہیں۔ یہ کچھ مسنون اعمال تھے جو مرتے وقت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمال کو کیا جائے تو ہمارا پیارا جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند، بہت زیادہ فائدہ مند۔ اسی طرح ایصال ثواب کا مسئلہ بھی وضاحت کے ساتھ سن لیجئے۔ ایصال ثواب کہ جو پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی بس ہم نے ان کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ ایصال ثواب اس کا جو شریعت میں اس کی جو تعریف ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل کرے اور نیک عمل کرنے کے بعد یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو میرا پیارا دنیا سے چلا گیا ہے یا اللہ اس کو پہنچا دیجئے، چاہے وہ پیارا دنیا سے چلا گیا ہو چاہے زندہ ہو، یہ اس کو نیکی اس کو ہدیہ کر دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ایصال ثواب کا نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی دن متعین ہے، نہ کوئی جگہ متعین ہے، بلکہ اپنے پیارے کے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا ہو تو آدمی کے پاس جو رقم ہو اس سے کوئی نیکی کا کام کرا دے، کوئی نیکی کا کام کرا دے۔ مثال کے طور پر کوئی یتیم بچے ہیں اور وہ مستحق ہیں تو ان کی مدد کر دے، یا کوئی بیوہ عورت ہے اور مستحق ہے، مستحق ہونا شرط ہے، وہ مستحق ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، اس سے مکان بنوا دے، یا کوئی غریب لوگ ہیں وہ پانی، ان کے پاس پانی کا بندوبست نہیں ہے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دے، موٹر لگوا دے، یا اسی طرح مسجد میں کوئی کام کروا دے، یا کوئی دینی درسگاہ بنوا دے کہ اس میں بچے قرآن مجید پڑھتے رہیں گے اور ثواب میرے پیارے کو پہنچتا رہے گا، تو یہ طریقے اختیار کرنا بہتر ہے۔ دن متعین کر کے کوئی کام کرنا یہ سنت کے خلاف، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں نا کہ اپنا پیارا جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس میں رشتہ داروں کو بلا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو مسئلہ یاد رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھانا کھلانا اس کو ضیافت کہتے ہیں، اس کو ضیافت کہتے ہیں۔ اور ضیافت کا شریعت کے اندر ضیافت کی کوئی ضیافت والی جو ضیافت کی ہے اس کو کسی کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر رشتہ داروں کو بلایا، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، جس طرح عام رواج چلتا ہے، تو وہ رشتہ داروں کو بلا کے ان کو کھانا کھلانا اس کو ضیافت کہتے ہیں، اور ضیافت ایصال ثواب نہیں ہو سکتی۔ ایصال ثواب اگر کھانا ہی مثال کے طور پر کرنا ہے تو وہ فقیروں کو، مسکینوں کو کھلائے گا، پھر اس کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، ضیافت کو ایصال ثواب نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند طریقے ہیں، ان کو اپنانے سے جو ہمارا پیارا دنیا سے چلا جا چکا ہوتا ہے اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند ہے۔ اور اپنی بھی فکر آدمی کرے کہ میں نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ یا اللہ ہماری جو آخری وقت ہے، جو آخرت کی منازل ہیں، یا اللہ وہ میرے لیے آسان فرما، وہ آخرت کی منازل ہیں وہ میرے لیے آسان فرما۔ اس کے بارے میں حضرت بابا جی حضرت غلام فرید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ویخ فریدہ مٹی کھلی
مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، چار دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، نہ کر ایتھے ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کر تو، کیوں؟ کیونکہ تو بھی مٹی او بھی مٹی۔ اور آخر میں فرمایا ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، اور ذات صرف خدا دی اچھی، ذات صرف خدا دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی، وما علینا الا البلاغ المبین۔